نادانی ہے. میرے ملک کا چپڑاسی سے لے کر حکمران کے آخری درجے تک لوگ بددیانت بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب کو اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. پیدل چلنے کے لیے غالباً یہ فیصل آباد کی بات ہے. میں تھوڑا پیدل چلنے کے لیے جا رہا تھا تو دور سے میری نظر پڑی ایک ریڑھی والا. اس کی سفید داڑھی اور سر پہ پگڑی. ریڑھیوں والے بیچارے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے. نہ دین ہوتا ہے نہ دنیا ہوتی ہے. وہ میری طبیعت کو اتنا جچا میری ٹک ٹک ہی بند گئی. میں دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. پھر میں اس کے قریب سے گزرا. میں نے یوں پلٹ کے دیکھا. کون ریڑھی والے کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا ہے؟ میری طبیعت کو اتنا جچا. میں نے یوں پلٹ کے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کی ریڑھی کے اوپر ایک سیبوں کی پیٹی پڑی ہوئی تھی. ایک ہاتھ اس نے پیٹی پر رکھا ہوا تھا, دوسرا اس نے ریڑھی پر رکھا ہوا تھا, اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ٹپ ٹپ خاموش فریادیں. میں آگے بڑھا. میں نے کہا بابا جی خیر تو ہے, خیر تو ہے, کیا ہوا, کیا بنی؟ وہ کچھ نہیں بولا. اس کے سامنے جو سیبوں کی پیٹی پڑی ہوئی تھی اس نے میرے سامنے یوں الٹا دی. وہ سارے سیب ریڑھی پہ بکھر گئے. میں نے کیا دیکھا کہ سیبوں کی جو اوپر والی لیئر تھی اس میں تو بڑے اچھے اچھے سیب تھے, پر نیچے سارے ادگلے سیب, ادگلے سیب. اوئے ہوئے ہوئے. وہ مجھ سے کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں. یہ ہزاروں مرتبہ یہ میں قصہ سنا چکا ہوں. میں جب سناتا ہوں میں رنجیدہ اور آبدیدہ ہو جاتا ہوں کہ اس کا غم زدہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے, اور اس کی بہت اس نے میرے سینے میں خنجر کی طرح اتار دی. بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں. صبح صبح منڈی جاتا ہوں, ایک پیٹی لے کر آتا ہوں, وہ میری عصر تک بک جاتی ہے. اس کی بچت میں سے پھر میں جا کر تازہ آٹا خریدتا ہوں اور اپنے بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرتا ہوں. پر آج کسی ظالم نے میرے بچوں کا رزق مجھ سے چھین لیا ہے. جب اتنی سطح سے ظلم ہو رہا ہو تو پھر حکمرانوں کے آنے اور جانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. پھر فوج اور پولیس کو گالیاں دینا نادانی ہے. میرے ملک کا چپڑاسی سے لے کر حکمران کے آخری درجے تک لوگ بددیانت بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب کو اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ.